Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جھوٹ کی بڑی مذمت اور اس کی برائی، اس کی خرابی بیان فرمائی ہے۔ تو جھوٹ کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ منافقین ہیں، کہ ان کے متعلق 14 آیتیں نازل کی گئی جس میں ان کے جھوٹ اور فریب کو بیان کیا گیا۔ تو ان کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے تھے، ظاہری اعتبار سے تھا۔ ایسے ہی ظاہری اعتبار سے حضرات صحابہ کرام سے یہ محبت کو ظاہر کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ یہ حضرات صحابہ کے خیر خواہ ہیں۔ ایسے ہی جب اسلام کو بلندی ملتی تھی تو یہ اس پر ظاہری اعتبار سے خوش ہوتے تھے، دلی اعتبار سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے تھا، اسی لیے بتلایا کہ قرآن کریم نے ان کے متعلق ان کے جھوٹ کو مرض سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ ان کی بیماری ہے، اور بتلایا کہ انسان کے جسم مختلف اعضاء پر مشتمل ہے، تو اگر آنکھ ہے، آنکھ خراب ہو جائے تو گویا کہ وہ جسم مریض مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ خراب ہو جائے تو ہاتھ وہ معذور ہے، تو بیمار مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی بدن کا دوسرا حصہ مفلوج ہو جائے یا کوئی بیماری اس کے اندر آ جائے تو اس کو بیماری یعنی معذور جسم مانا جائے گا۔ تو یہ بھی منافقین یہ معذور تھے، وہ ایک مریض تھے کہ روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کے دلوں کے اندر نہیں بیٹھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے دلوں کے اندر جگہ نہیں پکڑی تھی۔ اسی لیے حدیث کے اندر بتلایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں تو وہ منافق مانا گیا ہے، کہ سچی پکی منافق اس کو کہا جائے گا جس کے اندر 4 خصلتیں آ جائیں، اور ان 4 عادتوں میں، خصلتوں میں سے اگر کوئی خصلت اس کے اندر ایک ہے تو یہ نفاق کی ایک علامت بتلائی۔ تو منافقین کا معاملہ بتلایا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب جھگڑے کرتے تھے تو جھگڑے کے اندر گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اور کسی سے اگر کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس کے اندر وعدے خلافی کرتے تھے، اور امانت کے اندر خیانت کرنا۔ یہ 4 عادتیں بتلائی، یہ منافق کی عادت ہے، کہ جس کے اندر یہ 4 عادتیں پائی جائے گی تو گویا کہ وہ سچا پکا منافق بتلایا گیا ہے، سچا پکا منافق۔ اور اگر ایک عادت ہے تو نفاق کی علامت سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت سلیم تابعی مرسلہ نے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، سوال کیا، کیا مومن جو ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، کئی میل دور چلے جانا۔ اتنی یہ خطرناک جو ہے بیماری ہے جھوٹ، جس کے متعلق بتلایا جیسے کھانا ہے اور کھانا اگر سڑ جائے اس کے اندر بدبو آتی ہے،
اب جس کو نزلہ زکام نہ ہو تو وہ اس بدبو کو محسوس کرتا ہے۔ ایسی جھوٹ کی بدبو کو اہل نظر اور جن کی روحانی طاقت مضبوط ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کو وہ چیز محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد۔ اس لیے جھوٹ کے متعلق بتلایا کہ جھوٹے لوگ جو ہے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنت میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا جھوٹ لوگوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو۔ اب جھوٹ بھی مختلف قسم کا جو ہے ہوتا ہے، الگ الگ لہجہ بدل کے بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو اگر کسی کو کچھ بولنا ہو تو وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگوں کا سہارا لے کر کے اس کو بولے کہ وہ لوگ ایسا بول رہے تھے، حالانکہ لوگوں کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا لفظ اس میں ملا دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایسی جو ہے جھوٹی چیزیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان کو فروخت کرنا یا سامان کو بیچنا یا جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی سامان کو دبا لینا، اس کی بھی احادیث مبارکہ کے اندر مذمت بیان کی گئی۔ یہ جھوٹ اتنا بڑا مرض بتلایا کہ الکذب ینقض الرزق، جھوٹ جو ہے انسان کی رزق کو جو ہے کم کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر جو ہے ایک اندھیرا چھا جاتا ہے اور چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں آدمی کو سچ بولنے کی تعلیم اور ترغیب اسلام نے ہم کو دی۔ ہر حال میں آدمی سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، جھوٹ لوگوں جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جھوٹ آدمی بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان سے ہٹا دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتلایا جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 3 لوگ بتلائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان سے کلام نہیں کریں گے، تو اس میں سے ایک آدمی بتلایا تیسری قسم کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کو بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تو ایسے ٹائم پر جس وقت اللہ کی مدد کے لوگ محتاج ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی مدد نہیں فرمائے گی۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور حضرات صحابہ کی زندگی کو ہم اٹھا کے دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر کے ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے اور بچتے تھے۔ موبائل پر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اور دیگر نشست و برخاست کے اندر جھوٹ بول دیتا ہے، تو ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بات بولنا، موبائل کے ذریعے سے ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، تو جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑا جرم عظیم بتلایا گیا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ اور دوسری چیز جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز بہت عام ہے جھوٹ، دوسری چیز ہے تصویروں سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ یعنی جو تصویر جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور جو ہے غیر ضروری چیز ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، تو غیر ضروری چیز کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی کہ آج ہم دیکھ رہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصویروں کا رواج بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام کے اندر ہو یا شادی بیاہ کے اندر ہو یا ولیموں کے اندر ہو یا دوسری نشستوں کے اندر ہو، تو اس میں تصویر کشی یہ اس کو نارمل لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بتلایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو روایت بخاری شریف میں نقل کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشد الناس، کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو سخت عذاب جن لوگوں کو ہوگا قیامت کے دن، المصورون، جو تصویر نکالنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب دے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخت عذاب اور اس کی مذمت کیوں بیان کی گئی، تو بتلاتے ہیں کہ تصویر کے اندر بت پرستی ہے، یہ اس کی علت ہے کہ تصویر کے ذریعے سے آدمی اس کو اپنا عابد، اس کا عابد بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی جو ہے مذمت اور وعید بیان فرمائی کہ آدمی تصویر کسی سے اور تصویر اپنے کو کھنچوانے سے، چاہے وہ عکسی ہو یا غیر عکسی ہو، چاہے وہ جاندار کی ہو یا کسی کی بھی ہو، اس تصویر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حدیث کے اندر بتلایا کہ جس کی صاحب مشکات نے اس روایت نقل کی کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھر کے اندر آئے تو آپ نے تصویر کے متعلق یہ بتلایا کہ اس کے گردن کو ختم کر دو، یعنی یہ چہرہ اگر تصویر کے اندر سے ہٹا دیا جائے تو اب وہ تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا۔ تو شادی بیاہ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں مرد جتنے ملوث ہیں، خواتین بھی اس سے زیادہ ملوث ہیں۔ خواتین کے اندر بھی یہ مرض بہت کثرت کے ساتھ میں آ رہا ہے کہ ذرا اچھا دکھنے کے لیے تصویر کو نکالا جاتا ہے، لڑکیاں بھی اس کو بہت زیادہ یہ کر رہی ہیں، اور لوگ اس تصویر کو لے کر کے واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر اور فیس بک پر اور اسی طریقے سے انسٹاگرام پر ان تصویروں کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اب ایک تصویر ایک خاتون نے اپلوڈ کی، اب جتنے لوگ اس تصویر پر نظر کریں گے وہ تمام گناہ گار بنیں گے۔ اب وہ جتنے ہزاروں کا مجمع اس میں گناہ کے اندر شامل ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں تصویر کو لوگوں نے دیکھے اور وہ گناہ گار بنے، اور لاکھوں کا گناہ اس تصویر کھینچنے والی پر آ گیا، لاکھوں کا گناہ اس پر آ گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مستورات بھی اس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ 14 سال کی لڑکیاں، 15 سال کی لڑکیاں جو انسٹاگرام کی آئی ڈی بنا کر کے اس کو چلا رہے ہیں اور فیس بک کی آئی ڈی بنا کر کے اس کو چلا رہے ہیں، جو کہ غیر شرعی چیز ہے۔ اس کے اندر پردے کی جو چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ولیمہ تو ایک سنت ہے، لیکن اس کے اندر تصویر کشی کا آ جانا ایک سنت کو ہم نے حرام بنا کر کے رکھ دیا۔ سنت کے اندر تبدیلی ہم نے پیدا کی ہے، تو ہمارا عمل تبدیلی پیدا کر رہا ہے، تو بزبان قال تو نہیں لیکن بزبان حال انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو سمجھتا نہیں تھا کہ ولیمہ کیسا کرنا چاہیے اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم گویا کہ بزبان حال یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ کھانا کھانے کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا اس گھر کے اندر تصویر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر سے واپس آ گئے۔ تصویر والے کپڑے، تو تصویر والے کپڑوں پر تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ بھی مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام ہے، حرام کے قریب اس کو بتلایا ہے۔ اس لیے ہم چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے تصویر لی گئی ہو یا کیمرے کے ذریعے سے تصویر لی گئی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا۔ اب اگر کوئی زبردستی کھینچ بھی لے رہا ہے تو اس کا خامیازہ وہ خود بھگتے گا، بولنے والا تو اس سے بری ہو جائے گا، لیکن ہم کو ظاہری اعتبار سے بھی اور زبانی اعتبار سے بھی اس کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نہی عن المنکر ہے اور برا کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے بچوں کی تصویر بھی رکھنے سے جو ہے پرہیز کریں۔ واٹس ایپ پر اس پر بچوں کی تصویر رکھنے سے منع ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اور کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، چاہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ ہوں، ان کی بھی تصویر واٹس ایپ اور اسٹیٹس پر رکھنے کی اجازت نہیں، وہ بھی گناہی ہے۔ چاہے کوئی بھی کتنے بھی بڑے اللہ والے ہوں، ان کی بھی رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، اور حرام کام کی اجازت اسلام ہم کو نہیں دیتا ہے۔ یہ بت پرستی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دیکھو جنگ آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، اب جن کے نام اس کے اندر واقعتاً تھے، انہوں نے حصہ لیا تھا، لوگوں نے ان کی تصاویریں بنائی، تو آج ان کے تصویروں پر پھولوں کی مالا چڑھ رہی ہے، گویا کہ یہ یہی ہے کہ اس کی تعظیم کی جا رہی اور تھوڑے دنوں چل کر کے ان کی عبادت کی جائے گی۔ اور قوم نوح کے اندر جو بت پرستی کا آغاز جو ہوا تھا وہ تصویر ہی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ شیطان نے ان کو ورگلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم کیا بات ہے کہ تم اپنے اللہ والوں کو یاد نہیں رکھتے۔ تو لوگ سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ بتلاؤ اللہ والوں کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قصص النبیین کے اندر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق یہ پورا بیان کیا، تو اس نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کی مجسمے بناؤ، مورتیاں بنائیں انہوں نے۔ اس کے بعد ایک پیڑھی چلے گئی، دوسری پیڑھی آئی،
تو ان سے کہا کیا بات ہے کہ تم اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے سامنے حاضری نہیں دیتے؟ اب وہ جا کر کے وہاں پر کھڑے ہوتے تھے تعظیم کے اور آ جاتے تھے۔ تیسری جب پیڑھی آئی تو ان سے کہا کیا بات ہے کہ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے عبادت گزار لوگ تھے کہ تم ان کے سامنے جھکتے نہیں؟ اب لوگ ان کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ اسی لیے یہ تصویر کشی منع ہے، اس لیے تصویر کھینچنے سے کھنچوانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ایک ایسا گناہ ہے یہ کہ اس کے متعلق 19 روایتیں بعض محدثین نے اور بعض نے 14 روایتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو کیسے کیسے عذاب دیں گے ان کو بتلایا ہے، عذاب ملے گا آدمی کو اس سے۔ اس لیے تصویر کھینچنے سے کھنچوانے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے مستورات کو بھی اس سے روکنا۔ پروگرام میں جا رہے ہیں، اب دنیا بھرے کا میک اپ کر کے گئی اور اس میں اور کیا، اس میں تصویر کھینچنے کی ضرورت ہے اور بار بار موبائل میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ میک اپ کی چیزیں بھی ایسی آ گئی ہے کہ دیکھو باطل نے ایسی محنت کی کہ مسلمانوں کو اور خواتین کو جو ہے حرام کا عادی بنا دیا ہے، حرام کا عادی۔ بعض جو میک اپ کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، اس کے متعلق اگر آپ تحقیق کریں گے تو اس میں 100% ایسی چیزیں آپ کو ملے گی جس کے اندر خنزیر کی چربی اور اس کے دیگر اعضاء کے ذریعے سے اس کریم کو اور اس پاؤڈر کو بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ان حرام چیزوں کے ذریعے سے وہ بنایا گیا، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے اس پاؤڈر کو لگا رہی تو اس کی نماز ہوگی کیا؟ ناپاک چیز بدن پر لگی ہوئی ہے، بدن کا پاک ہونا فرض ہے، اب وہ فرض چھوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ اسی حالت میں قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اسی حالت میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، اسی حالت میں اللہ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور نامعلوم کیسی جگہ پر جا کر کے دوسروں کو بھی ناپاک کر دے رہی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اور یہ بیوٹی پارلر بھی اسی کی شکل ہے کہ جو ہے برادران وطن کی جو غیر مسلم خواتین ہیں وہاں پر جا کر کے اپنے جسم کا کھولنا، افشا کرنا۔ فقہ کے اندر ایک مسئلہ حضرات فقہاء کرام نے بیان کیا، جیسے مرد سے عورت کو پردہ ہے ایسے ہی کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے، اگرچہ وہ جنسی اعتبار سے عورت ہو لیکن وہ بھی مرد ہی کے حکم میں، کیونکہ کافر ہے وہ، اس کا کفر ہی اس کو حائل جو ہے آڑ بن چکا ہے کہ اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات اور ہے، ضرورت کے موقع پر الگ اس کے مسائل ہے کہ لیڈیز ڈاکٹر ہے اور اس میں وہاں پر جانے کی ضرورت ہے، ضرورت کی بات الگ چیز ہے، لیکن غیر ضروری چیزیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہاں پر جا کر کے اپنے اعضاء کو کھولنا اور بتلانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ اور ایسے لباس سے بھی مستورات کو بچانے کی ضرورت ہے کہ جس سے انسان خاتون کا بدن نظر آتا ہو۔ اب بلوز پہن لے رہے، ساڑھا پہن لے رہے اور اس میں پیٹ بھی نظر آ رہی، پیٹ بھی نظر آ رہا ہے اور دوسرے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ خود تو حرام کام کر ہی رہی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی حرام کا مرتکب بنا رہی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اپنے بچوں کو بھی سچ کی تعلیم دے، آدمی سچائی کی تعلیم دے، بچوں کو بھی سچ بولنے کو کہے، خود بھی سچ بولے۔ اس لیے یہ چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں، جو چیزیں بتلائی گئی ہے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا اور تصویر کشی سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو مستورات کے تعلق سے جو بات ہم نے ابھی بتلائی اس کو بھی ہم اپنے گھروں پر بتلائیں، اس کو بولیں۔